ناظرین اور سامعین، ریڈیو پوڈ کاسٹ کے ساتھ سیرش منور بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ہمارا پروگرام جو ہے تو انشاءاللہ چلتا رہے گا. گائے بگائے مختلف مہمان ہم بلائیں گے آپ کی خدمت میں، ان سے گپ شپ لگائیں گے، دنیا کے مختلف حوالوں سے ان سے گفتگو ہوتی رہے گی، اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ تک ان لوگوں کو لے کے آئیں جو اس معاشرے میں رول ماڈلز ہیں، یا جو کسی نہ کسی حوالے سے آپ کے دلوں میں اور آپ کے گھروں میں بستے ہیں، جن کو آپ دیکھ کر بہت سے اپنے مسائل کا حل نکالتے ہیں. ہمارے پاس بھی اس وقت اسٹوڈیو میں بڑی خوبصورت سی باغ و بہار سی پرسنالٹی موجود ہے، یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، بہت سینئر وکیل ہیں خوشنود ذاکر اللہ. ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم میم. کیسی ہیں آپ میم؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکریہ میم، آپ آئیں، ہمارے پروگرام کو آپ نے ٹائم دیا. یقیناً اس پار ہمارے سامعین اور ناظرین ہیں، بہت سے ان کے گھریلو مسائل ہوتے ہیں، بہت سے لیگل پوائنٹس ہوتے ہیں جو وہ پوچھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی صحیح پراپر بندہ نہیں ہوتا کہ جس سے وہ پوچھ سکیں. تو ہمارا آج کے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ان تک ہم بیسک چیزیں جو ہیں وہ پہنچائیں، جس حوالے سے کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل گھر بیٹھے حل کر سکیں، اور ان کو اپنے لیگل رائٹس کے حوالے سے پتہ ہو، انہیں یہ پتہ ہو کہ ایک شہری کسی ملک میں رہتا ہے تو اس کے بیسک رائٹس کیا ہیں. تو ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں اور ہم آپ سے گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اپنے ویورز کو بتائیں گے، سامعین کو بھی یہ بتائیں گے کہ یہ ریڈیو پوڈ کاسٹ پشاور ریڈیو کی جانب سے جو ہے تو آپ کی خدمت میں کیا جا رہا ہے، اور اس کا بیسک مقصد یہی ہے کہ آپ کو ایجوکیٹ کیا جائے، آپ کو انٹرٹینمنٹ آپ تک پہنچائی جائے. بہت چیزیں ہوں گی جو ہم شیئر کریں گے. میڈم خوشنود ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات چیت کریں گے. اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہیومن رائٹس ہے میم. تو آپ کیونکہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے کام کر رہی ہیں تو ہم آپ سے اس حوالے سے بات چیت کریں گے. آپ یہ بتائیے گا، پہلے تو آپ تھوڑا اپنا پروفائل بتائیے گا تاکہ ہمارے اس پار جو ویورز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ چلے کہ ہمارے ساتھ جو پرسنالٹی موجود ہے وہ کرتی کیا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ریڈیو پاکستان کا ٹیم کا کہ مجھے یہاں پہ بولنے کا موقع دیا، اور مجھے ہماری جو خواتین اور حضرات گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بات کرنے اور اپنا میسج پہنچانے کا مجھے موقع دیا گیا. خوشنود ذاکر اللہ نام ہے میرا. میں ہائی کورٹ میں یہاں پریکٹس کرتی ہوں، پشاور ہائی کورٹ میں ہوتی ہوں، اور تقریباً مجھے 23-24 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں. اس کے علاوہ میں جو ہے تو بیسک ہیومن رائٹس پہ میں نے کافی کام کیا ہے. اس کے ساتھ جو میرا اسپیشلٹی ہے وہ فیملی اور سول میٹرز ہے، اور اس کے علاوہ میرا ہیومن رائٹس میں ویمن رائٹس پہ میرا زیادہ فوکس ہوتا ہے، اس لیے کہ میرے پاس بہت سے کیسز شروع سے اسی طرح آ رہے تھے کہ جس طرح فیمیلز تھی انڈیجنٹ اور ان کو کوئی مطلب سپورٹ کی ضرورت تھی، سوشل اور لیگل سپورٹ کی ضرورت تھی. تو بس میں بھی اسی طرح چل نکلی اسی کام پہ. پھر مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ بھی میں اٹیچ رہی، ان کے کیسز میں ان کو سپورٹ کیا. اس طرح مطلب پشاور سے باہر بھی مطلب لاہور اور اسلام آباد میں بھی اس طرح کچھ میں نے ریفرنس کیے ہیں لیگل رائٹس کے لیے فیمیلز کو، کچھ وہاں سے بھی میں نے وصول کی ہے. تو بس لگے ہوئے ہیں. بار کونسل کے ساتھ میں ایک پروگرام میں اٹیچ ہوں جو لیگل ایڈ ورک کا ہے. وہ پروگرام تقریباً 6 سال سے بار کونسل کا ایک ہمارا KP خیبر پختونخوا بار کونسل کا جو لیگل ایڈ یونٹ ہے، وہ اس میں ہم اس طرح کی خواتین اور حضرات یا بچوں کے جو کیسز ہوتے ہیں جو اپنے لیے لائرز یا کاؤنسلز وہ انگیج نہیں کر سکتے، تو ہم ان کو فری لیگل ایڈ دیتے ہیں. اپنے پرو بونو لائرز کی ٹیمز ہیں ہمارے تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں. اور جو ہمارا لیگل اویئرنیس ہے، مطلب ہمارے جو عوام ہے ان کو ان کے بیسک رائٹس پہنچانا ان تک، اور ان کو سمجھانا، ان کو لیگل فورمز کے بارے میں بتانا. تو ہمارے لیگل اویئرنیس سیشنز کا بھی ہوتا ہے ایک سلسلہ جو کہ ہم نے NMDs مطلب نیولی مرج جو ڈسٹرکٹس ہے وہاں پہ بھی ہم نے کافی اس پہ کام کیا ہے، اور سیٹل ڈسٹرکٹس میں پورے KP میں.
کیا بات ہے میم, بہت بہترین طریقے سے آپ نے اس چیز کو جو ہے تو ڈیٹیل میں بتایا ہے ہمارے ویورز کو. یقیناً ان کو اس سے فائدہ بھی ہوگا. بہت ساری ایسی فیمیلز ہوتی ہیں, بہت سارے ایسے میلز ہوتے ہیں, بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جن کو اپنے بیسک لیگل رائٹس کا پتہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ ایک بہت بہترین کام ہے اور یقیناً کے پی بار کونسل جو ہے اس حوالے سے پیش رہی ہے, اور بارہا وکلاء نے جو ہے تو اس چیز کا بھی ذمہ اٹھایا ہوتا ہے کہ وہ اپنی پریکٹس کے ساتھ ساتھ پرو بونو کیسز بھی کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکیں. میڈم آپ سے ایک سوال جو میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بہت سے ایسے لوگ اس پار بیٹھے ہوئے ہیں جن کو یہی نہیں پتا کہ بیسک ہیومن رائٹس ہیں کیا. تو تھوڑا اگر آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ ایک سٹیزن ہے اگر کسی ملک کا, تو اس کے بیسک ہیومن رائٹس کیا ہیں, کون کون سے ایسے رائٹس ہیں کہ جن کی وائلیشن کے لیے وہ ریڈریسل کے لیے کورٹس آ سکتے ہیں یا کوئی میڈیمز موجود ہیں. دیکھیے, جو مطلب میرا جو حق ہے وہ آپ کا رائٹ ہے اور آپ کا رائٹ میرا حق ہے. وہ بیسک ہیومن رائٹس جو ہے وہ تمام رائٹس جو ہماری سوسائٹی مطلب اسٹیٹ انشور کراتی ہے, اس کو پروٹیکٹ کراتی ہے, تو وہ سارے ہمارے بیسک ہیومن رائٹس ہیں. اور اس کے لیے اس پہ کوئی اس طرح کی لمیٹیشن نہیں ہے کہ ریلیجن کی, کوئی ریس کی, قبیلے کی لمیٹیشن نہیں ہے, کوئی رنگ کی, مطلب ارسپیکٹو وہ جو پاکستان کی سٹیزنز ہیں وہ ان سب کے لیے جو ان کے بیسک رائٹس ہے, جو فنڈامنٹل ان کے رائٹس ہے, وہ ان سب کے لیے ایک جیسے ہیں. جس طرح رائٹ ٹو لائف ہے کہ جس ہم نے زندگی کا حق ہے, اس کے اگینسٹ ہمیں کیا کیا ریمیڈیز اویلیبل ہے کہ میں نے زندہ رہنا ہے. جس طرح رائٹ ٹو شیلٹر ہے, مطلب مجھے رہنے کا, مجھے گھر کا, مجھے شیلٹر کا حق ہے. جس طرح فیمیلز کے لیے, خواتین کے لیے مختلف کہ ان کے جو ارسپیکٹ آف دیئر جینڈر ان کے جو نسوانی امتیازات ہے, اس کے علاوہ جو مطلب ان کے لیے ہے ہمارے قوانین ہے, وہ سب ہم سب کے لیے ایک جیسے ہیں. اور یہ سارے ہمارے جو فنڈامنٹل رائٹس ہے, رائٹ آف ایسوسیشن ہے, رائٹ آف فری موومنٹ ہے, رائٹ آف پراپرٹی ہے, مطلب جہاں پہ بھی پاکستان میں کہیں پہ بھی موومنٹ کر سکتی ہوں, کہیں پہ بھی پراپرٹی گھر لے سکتی ہوں, بنا سکتی ہوں. تو یہ ہمارے سارے بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں. ہماری کنسٹیٹیوشن, ہمارا آئین اس کو انشور کراتی ہے. اور ان رائٹس کا جو ہے تو ان کی وائلیشنز کے لیے پھر ہمارے فورمز موجود ہے, جس طرح ہمارے کورٹس ہے, فارمل انفارمل جسٹس سسٹمز ہیں, وہاں پہ پھر ہم ان کی ریمیڈی کے لیے ان کے اگینسٹ جو ریمیڈیز ہوتی ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے. جی ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں ریڈیو پوڈ کاسٹ, اور یہ جو ہے تو ریڈیو پاکستان پشاور کی پیشکش ہے. اور جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے فیس بک پہ ہمارا آفیشیل پیج ہے ریڈیو پاکستان پشاور, اس پر یہ پروگرام آپ براہ راست دیکھ سکتے ہیں اور اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں اور کمنٹس بھی کر سکتے ہیں. کوئی سوال اگر آپ ہم سے پوچھنا چاہیں تو اس حوالے سے وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. یقیناً ہماری میڈم ہمارے ساتھ موجود ہے, یہ ہمیں ضرور بتائیں گی بہت سی چیزوں کے بارے میں. میڈم ایسا ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ مطلب ہیومن رائٹس میں جو میجر پورشن میں جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں وہ فیمیلز آتی ہیں, اور فیمیلز یقیناً میلز کے بھی رائٹس سیم ہیں. جیسے فیمیل کے ہیں فریڈم آف اسپیچ ہو گیا, فریڈم آف موومنٹ ہو گیا, فریڈم آف ایکسپریشن ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں میل کو جو ملی ہیں وہ فیمیلز کو بھی وہ رائٹ ملے, لیکن فیمیل جو ہیں ان کے زیادہ رائٹس انفرنج ہوتے ہیں یا فیمیلز کو زیادہ پتہ نہیں ہوتا, تو ان کی اپروچ آپ تک ہوتی ہے. میل بنسبت اس کے ذرا اتنے اویئر ہوتے ہیں کہ وہ مختلف وکلاء تک جو ہے اپروچ کر لیتے ہیں. تو آپ بتائیں کہ بہت زیادہ کیسز کس نوعیت کے آپ کے پاس آتے ہیں اور ان کے ریڈریسل کے لیے کون کون سے فورمز ہیں؟ جی, اس طرح ہے کہ فیمیل مطلب قوانین تو سب کے لیے ایک جیسے ہیں, لیکن فیمیلز کے لیے اب ریسنٹ ایئرز میں ہمارے ملک میں کافی لیجسلیشن ہوئی ہے, مطلب قانون سازی اس طرح ہوئی ہے کہ جس طرح ڈومیسٹک وائلنس ہے, جس طرح مطلب مختلف قسم کی اس طرح کی, اس پہ پھر ایک الگ سے پروگرام ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اپنے رائٹس کا اور قوانین کا پتہ چل سکے. اب جو رائٹس انفرنج ہوتا ہے, مطلب ان خواتین کو جو حقوق نہیں ملتے یا ان پر کوئی ظلم زیادتی ہوتی ہے, تو پھر وہ آتی ہے اور اس کے لیے مختلف فورمز اس طرح ہے کہ اگر اس کے لیے کوئی وراثت کا مسئلہ ہے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ سول کورٹ دیوانی عدالت میں جائے گی, وہاں پہ مقدمہ دائر کرے گی. اس کے اور خواتین کے لیے تو مطلب یہ پہلے سے موجود تھا. یہ اب 2019 میں
میں جو نئی قانون سازی ہوئی ہے کہ اگر وراثت سے یا اس کو اپنے پراپرٹی رائٹ سے کسی بھی اس کا جو جائیداد کا حق ہے, چاہے وہ وراثتی جائیداد ہے, موویبل ہے, اموویبل پراپرٹی جو بھی ہے, تو اس کے لیے جو 2019 کا قانون آیا ہے تو وہ اومبڈس پرسن کے پاس اپنا کمپلینٹ درج کرا سکتی ہے اس وراثت یا اپنی پراپرٹی رائٹس کو لینے کے لیے کسی کے خلاف بھی, چاہے وہ رشتہ دار ہو, غیر رشتہ دار ہو, بھائی ہو, گھر والے ہو, جو بھی ہو. اس کے علاوہ وہ اپنا جو میٹریمونیل جو اپنے حق مہر وغیرہ کی پراپرٹی ہے اس کے لیے تو فیملی کورٹس موجود ہیں, اور اس کے علاوہ جو فیملی کورٹس کے علاوہ وہ اومبڈس پرسن میں بھی ایسے پروویژنس ہے کہ وہاں پہ بھی وہ اپنے ڈاور اور مینٹیننس اور اس طرح کے کلیمز وہ وہاں پہ کر سکتی ہے. فیملی کورٹس میں تو جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ جو کہ فیملی کے ہسبینڈ اور وائف کے تنازعات, بیچ میں تنازعات ہوتے ہیں, وہ سارے کے لیے جو ہے تو مرد بھی جا سکتے ہیں, شوہر اور بیوی دونوں جا سکتے ہیں. شوہر کے لیے بھی اویلیبل ہے, ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی رائٹس ان کے جو انکار ہے کسی رائٹس سے, لیکن یہ ہے کہ آپ نے خواتین کے بارے میں بات کی ہے, مجھ سے پوچھا ہے, تو خواتین کے لیے اس طرح ہے کہ وہ اپنا حق مہر ہو, چاہے وہ مینٹیننس مطلب خرچہ ہو, اپنے بچوں کا خرچہ ہو شوہر سے, یا اس طرح کی کوئی دوسری اس کی جو حقوق کی بل پامال ہو رہے ہوتے ہیں, تو وہ کسی بھی عدالت جا سکتی ہے. کرمنل رائٹس کے لیے وہ ظاہر ہے کہ جا کے تو ایف آئی آر کرے گی, اور وہ ایف آئی آر کے بعد اور کمپلینٹ بھی کر سکتی ہے, ایف آئی آر بھی کر سکتی ہے, کرمنل کورٹ مجسٹریٹ کے پاس جا سکتے ہیں. یقیناً میڈم بہت ڈیٹیل سے آپ بتا رہی ہیں. میڈم خوشنود ذاکر اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیو میں, اور ان کی خوبصورت گفتگو آپ سن رہے ہیں. یقیناً یہ گفتگو اتنی فروٹفل ہوگی کہ جو خواتین یا جو مرد گھر میں بیٹھ کے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, کم سے کم ان کو یہ چیزیں کلیئر ہو رہی ہوں گی کہ کیا کیا حقوق ہیں اور ان کے لیے کون کون سے فورم موجود ہیں. میڈم آپ سے ایک سوال میں یہ کروں گی جو مجھے پرسنلی مطلب بہت زیادہ فیل ہو رہا تھا کہ ہراسمنٹ جو ہے وہ بھی کیا ہیومن رائٹس کے زمرے میں آ رہا ہے, اور اس کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے, اور صرف میل سے ریلیٹڈ کیسز یا فیمیل سے ریلیٹڈ کیسز ہیں, یا ورک پلیس پہ جو ہراسمنٹ ہوتی ہے وہ چیزیں, مطلب ان میں کون کون سی جو ہے وہ فیلڈ سے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور ان کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے؟ جی, ہراسمنٹ اصل میں بالکل بھی مطلب یہ کہ میرا جو تحفظ ہے میری عزت کا, تو وہ میرا بیسک رائٹ ہے. میری عزت پہ کوئی ہاتھ اٹھائے, مجھ پہ کوئی مطلب آواز دے, مجھ کو کوئی چھیڑے, تو ظاہر ہے کہ وہ وائلیشن ہے میرے رائٹ کی. تو اس کے لیے میں جو 2010 کا ہمارا ہراسمنٹ کا ایکٹ ہے اس کے تحت مطلب میں اومبڈس پرسن کے سیکریٹریٹ میں یا وہاں پہ فورم میں کمپلینٹ کر سکتی ہوں. اور اس کے علاوہ 2010 کے قانون کے علاوہ اس میں مطلب وہ تو ورکنگ پلیس پہ جو ہراسمنٹ ہوتی ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے. ہراسمنٹ دوسرا جو ہے تو ہمارے کرمنل لا میں اس کے لیے کافی پروویژنس ہے. جس طرح کہ کسی فیمیل کو یا میل کو چھیڑا جائے, ان کی کسی مطلب ان کو بے آرام کیا جائے, تو پھر وہ بھی کمپلینٹ کر سکتے ہیں, ایف آئی آر کر سکتے ہیں. اور ورک پلیس ہراسمنٹ جو ہے تو اس کے کیسز تو مطلب یہ ہے کہ بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اسٹوڈنٹس بھی اس میں آ رہی ہے کہ مطلب ان کو اپنی ٹیچرز کی طرف سے جو ہے تو وہ ہراسمنٹ ہوتی ہے. اس میں ڈاکٹرز بھی آتی ہے. ڈاکٹرز مطلب یہ کہ ان کو اپنے فیلوز سے, اپنے کلائنٹس سے, اپنے پیشنٹس کی وہ وہاں سے بھی ہوتی ہے ہراسمنٹ. مختلف مطلب یہ کہ اپر لیول سے لے کر لوور لیول تک, مطلب یہ کہ ماسیوں تک ہراسمنٹ کی جو کمپلینٹس ہے وہ آتی ہے. لیکن اس میں جو ہمارا ایک المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ بات کو دباتے ہیں. ہاں, موسٹلی ہماری سامنے نہیں. ہاں بالکل, کہ لوگ کیا کہیں گے. تو یہ جو انکریجمنٹ ہوتی ہے اور کیسز بڑھتے جا رہے ہیں, یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ لوگ خاموش رہتے ہیں کہ اس سے میری اور بے عزتی ہوگی
اور بندے کو تو کچھ نہیں ہوگا, سزا جزا کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر میں کیوں اپنی عزت کو خراب کروں. تو اس وجہ سے لوگوں کی انکریجمنٹ ہو رہی ہے اور یہ ہراسمنٹ کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے. اچھا ہوتا رہا. میڈم, میں کیونکہ کورٹ سے میری بھی ایفیلیشن ہے, میں بھی وکالت کر رہی ہوں, میں نے بارہا اس طرح بھی دیکھا ہے کہ فیمیلز جو ہیں وہ جو میل کو ہراساں کرتی ہیں, جو مطلب ان سے پیمنٹ کلیکٹ کرتی ہیں ہراسمنٹ کے زمرے میں, جو ان کے پکچرز, ویڈیو کالز اور چیزوں کو جو ہے تو وہ ایز اے ایویڈنس رکھ کے اور ان کو جو ہے تو بلیک میل کرتی ہیں اور ان سے پیسے وغیرہ اینٹتی ہیں, تو یہ بھی ہراسمنٹ کے اس میں آتا ہے, زمرے میں آتا ہے. تو اس کے لیے میلز کے لیے بھی باقاعدہ کوئی فورم ہے؟ دیکھیے بالکل فورمز تو جس طرح میں نے کہا کہ ہمارا جو بھی جس بھی رائٹ کی وائلیشن ہوتی ہے فورم اویلیبل ہے. کرمنل کورٹس ہے, کمپلینٹ کر سکتے ہیں, ایف آئی آر کر سکتے ہیں. تو مطلب ایسا نہیں ہے, مطلب ہمارا اور انصاف کا ہمارا پروسیس تھوڑا سلو ہے. اور جس طرح میں نے سٹارٹ میں عرض کیا کہ ہماری قوانین جو ہے اس پہ جینڈر کی, مذہب کی, ریس کی, قبیلے کی کوئی اس طرح کی قطغن نہیں ہے, سب کے لیے ایک جیسے ہیں. تو بالکل جو میلز جن کی رائٹس وائلیٹ ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ وہ 2010 کے ہراسمنٹ ایکٹ ایٹ ورک پلیس اس کے زمرے میں نہیں آتے, لیکن وہ کمپلینٹ کر سکتے ہیں. ہمارے کرمنل لا میں پروویژنز موجود ہیں ان کے لیے. بہترین. جی ہم جو ہے تو اس وقت ریڈیو پاکستان پشاور سے آپ کے ساتھ لائیو ہیں اور یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ریڈیو پوڈ کاسٹ, اور اس میں میں سہرش منور بخاری اور میرے ساتھ خوشنود ذاکر اللہ موجود ہیں. ہم گفتگو کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. آپ ہمارے یہ پروگرام لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں فیس بک پیج پہ, ریڈیو پاکستان پشاور کے پیج پہ لائیو یہ پروگرام آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ اس میں فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں, کمنٹس بھی کر سکتے ہیں, اور ہمیں کوئی خوبصورت گفتگو, کوئی سوال آپ پوچھنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں, کوئی واقعہ شیئر کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اور یقیناً واقعے کی بات آئی ہے تو ہمارے ساتھ میڈم موجود ہے, ان کے پاس بہت سارے واقعات ہوں گے. ڈیلی بیسس پہ ہم لوگ ان لیٹیگیشنز میں کلائنٹس کو ڈیل کرتے ہیں. ہمارے پاس بہت لوگ آتے ہیں, اپنی کہانیاں سناتے ہیں, کچھ ارریلیونٹ باتیں ہوتی ہیں, کچھ ریلیونٹ باتیں ہوتی ہیں, لیکن کیونکہ اس وقت وہ بندہ مجبور ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے, انزائٹی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے, تو ہم 6-8 گھنٹے ان کی وہ باتیں بھی سنتے ہیں جو ان کی کیس سے ریلیونٹ نہیں ہوتی. تو میڈم سے ذرا یہ پوچھیں گے کہ میڈم آپ کے پاس لوگ آتے ہیں اور جو ظاہر سی بات ہے ہیومن رائٹ کے حوالے سے آپ کام کریے ہیں, ڈومیسٹک وائلنس پہ بھی آپ کام کریے, بچوں کے حقوق پہ بھی آپ کام کریے, اس کے علاوہ مردوں کے حقوق کے حوالے سے بھی آپ کام کریے. تو کوئی ایسا واقعہ جو آپ ہمارے ویورز کی نظر کرنا چاہیں, جو آپ کو لگتا ہو کہ وہ ایسا واقعہ ہے کہ جو دوسرے پار تک پہنچنا چاہیے, لوگوں کو اس سے اویئرنیس ہونی چاہیے. سیرش آپ کو تو پتہ ہے کہ ہمارا کم از کم فیملی کورٹس جب جاتے ہیں تو ہمارا کیسا ٹائم گزرتا ہے وہاں پہ. جب ہم کوشش کے باوجود ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے جو کلائنٹس ہیں یا جو انسان ہے, میں یہ کہوں گی کہ ان کو اپنے رائٹس دیر سے ملتے ہیں, یا مطلب یہ ہے کہ جو زمینوں کے مسئلے ہوتے ہیں جو ان کے پینڈنسی سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہوتی ہے, پھانسی کی اور عمر قید کی, تو ان کو جب انصاف ملتا ہے تو یا تو ان کی دوسری نسلیں وہ آرڈر وصول کرتی ہیں اور یا تیسری نسل نا. تو ظاہر ہے کہ ہمیں تو افسوس بہت ہوتا ہے. اور فیملی کورٹس میں اس طرح ہے کہ میرا تو روز بہت ہی عجیب سا گزرتا ہے نا. بچے آتے ہیں, پیرنٹس بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی تو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں بیچ میں, بچے باپ سے نہیں ملنا چاہتے, ان کے لیے ان کو وزیٹیشن کا رائٹ دیا جاتا ہے کہ آپ ہفتے میں 2 ہفتوں بعد بچوں سے 5 منٹ کے لیے ملیں گے. ان والدین پہ اور کم از کم والد پہ بہت ترس آتا ہوتا ہے کہ وہ گفٹس اور اس کے ساتھ بچے کو ملنے کے لیے ترس رہا ہوتا ہے, اور بچہ رو رہا ہوتا ہے کہ میں نے باپ کے ساتھ نہیں ملنا. بس اصل میں ان کی اٹیچمنٹ ماں کے ساتھ اتنی ہو جاتی ہے کہ یہ پھر باپ جو ہے ان کو ایلین لگتا ہے. اور اس طرح تو یا مائنڈ سیٹ کی بھی بات کر سکتے ہیں میم کہ ان کا مائنڈ سیٹ ایسے بنا دیا جاتا ہے کہ ان کو والد جو ہے وہ ایلین ہی فیل ہوتا ہے. کیونکہ ہم کورٹس میں ڈیلی بیسس پہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر جو بچہ باپ کے ساتھ ہے وہ ماں سے ملنے سے کتراتا ہے, اس کو اتنا پریشرائز کیا جاتا ہے کہ اگر ماں سے ملے, اس سے بات کی تو ماں تمہیں لے جائے گی. اسی طرح جو بچہ ماں کے پاس ہوتا ہے اس کو اتنا پریشرائز رکھا گیا ہوتا ہے کہ وہ باپ کو دیکھنا نہیں پسند کرتا. تو چیزیں جو ہے تو ایسی چل رہی ہوتی ہیں. تو یقیناً یہ ایک بالکل آپ نے بڑی صحیح بات بتائی ہے. بس اس بات کو میں تھوڑا
سا پالش کر کے بتا رہی تھی، میں ایسے ہی نہیں بتا رہی تھی نا. ایسے ہی ہوتا ہے کہ ان کو پوائزن کیا جاتا ہے بچوں کو، اور پھر وہ اتنے نفرت بھر دی جاتی ہے ان کے ذہنوں میں کہ وہ پھر والد سے نہیں ملتے. اور حالانکہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بار بار حدیث میں ذکر ہے اور باپ کی اطاعت کے لیے کہ اگر وہ کافر بھی ہو تو اس کی اطاعت کے لیے کہا گیا ہوتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے، باپ کو اے ٹی ایم مشین سمجھتے ہیں. باپ آتا ہے، مینٹیننس دے جاتا ہے، اور باپ گفٹ اور مینٹیننس بھی نا خرچہ منتھلی، لیکن باپ کی کوئی قدر نہیں ہوتی. تو اس طرح ہے کہ باپ کے بھی رائٹس ہے اور ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے عدالت کو کہ کم از کم اگر بڑی لڑکیاں ہیں اور ان کا والد اکیلا گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے دوسری شادی بھی نہیں کی، تو کم از کم ایک ہفتے کے لیے آرڈر کر دے کہ یہ والد کے ساتھ رہے. بیمار بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی، لیکن یہ نہیں ہے. عدالت کو، ہمارے قانون کو صرف یہ فکر ہے کہ بچوں کو، لڑکی کو شادی تک اس کا خرچہ دینا چاہیے. اب لڑکی کے جو فرائض ہے وہ یہاں پہ مینشن نہیں ہے. بس یہ تھوڑی ہے، یہ ذرا مسائل ہے میم. والدین کے بھی بہت سے حقوق ہیں جو قرآن پاک میں بار بار بتائے گئے ہیں اور جن کو ہم جو ہے تو کسی طور فراموش نہیں کر سکتے. ہماری خود بھی یہی کوشش ہوتی ہے، ہم کورٹس اپیئرنس میں اپنے کلائنٹس کو یہی کہتے ہیں کہ بچے کو اس کے والد کا نام تو چاہیے ہوتا ہے، والد کی پیمنٹ تو چاہیے ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ والد کے کچھ حقوق بھی ہیں جو اس کو چاہیے کہ وہ ادا کرے. کم سے کم والد کے ساتھ عزت سے ملے، اس سے بات کرے. لیکن چیزیں ویسے نہیں چلتی کیونکہ عدالت کا ایک ماحول ہوتا ہے اور چیزیں ان لائن کرنے میں ٹائم لگتا ہے. تو واقعہ میڈم جو واقعہ اس طرح ہے کہ یہ اس کو 3-4 سال ہو گئے ہیں، لیکن یہ واقعہ مجھ سے بھولتا نہیں ہے. اس میں تھوڑا سا پرسنل بھی ہو گئی تھی اور اٹیچمنٹ ایسی ہو گئی تھی. ایک عورت آئی ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں نے شوہر سے خلا لینی ہے. تو اس میں ہے کہ ڈیزولوشن کے کیسز کو میں بہت زیادہ پرولونگ اس لیے کرتی ہوں کہ مطلب یہ کہ گھر نہ ٹوٹے، پیچپ کی خاطر میں بہت زیادہ اس کو پرولونگ کرنے کی کوشش کرتی ہوں. لیکن اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس نے شوہر سے مخالفت اس وجہ سے مول لی کہ وہ اپنی 13 سال کی بچی کو بیچ رہا تھا. اور یہ مطلب اس کو وہ اپنے اوپر جو اس کے اوپر گزر رہی تھی وہ تو برداشت کر رہی تھی، لیکن اب جب بات اس کی اولاد پہ آئی ہے تو وہ اس کے برداشت سے باہر ہو گئی ہے. بہرحال اس نے تو اس کی شادی بھی کرا دی بچی کو، اس کو بیچ دیا 20,000 روپے میں. یہ آئی ہے، اس نے پھر خلا کی کوشش کی ہے. پھر اس میں اس طرح تھا کہ اس نے جب خلا اس کی ڈیزولوشن ہو گئی ہے تو ڈیزولوشن کے بعد ان کا جو آپس میں اور بھی مسئلے، آپ کو پتہ ہے کہ کیسز تو بس پھر ایک کیس کے بعد دوسرا کرمنل اور سول سارے ہو گئے اسٹارٹ. تو پھر اس پہ اٹیک بھی کیا تھا. پھر وہ 324 میں وہ چارج ہو گیا تھا اس کا ہسبینڈ. ایک دفعہ 300 مذاق کی بات بھی کر لے. ایک دفعہ یہ آئی ہے تو مجھے کہتی ہے کہ میڈم وہ میرا شوہر تو باہر پھر رہے ہیں کورٹس میں. حالانکہ اس پہ تو FIR ہے. تو اس کو میں نے کہا کہ اس نے BBA کرائی ہوگی، بیل بیفور اریسٹ نا. تو یہ مجھے کہتی ہے کہ میڈم قسم دے کہ یو ٹکی سبق ویلی BBA تو BBA کہاں سے اس نے کر لی؟ BBA کہاں سے کر لی؟ صحیح بات ہے. ہاں تو بس اس نے پھر تھا کہ وہ بچی تو اپنا گھر نہیں بچا سکی. مطلب یہ کہ 13-14 سال میں اس کا بیٹا پیدا ہوا. اب بیٹے کو، شوہر کو وہ سنبھالنا اس کے بس کی بات نہیں تھی. اس کو بھی طلاق ہو گئی، وہ بھی آگے ماں کے پاس بیٹھ گئی. بہت ایسی کہانیاں ہیں کہ جو اگر ہم یہاں پہ اپنے ویورز کی نظر، اپنے سامعین کی نظر کریں تو یقیناً ایک تو ان سے بہت ان کو فائدہ ہوگا. اور اتنی باتیں ہیں کہ جو بتاتے ہوئے مطلب ہمیں گھنٹوں لگ جائیں گے، کیونکہ ڈیلی بیسس پہ آپ کورٹ میں یہ ساری پروسیڈنگز اور چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہیں اور آپ کے پاس بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جو آپ بتانا چاہیں تو ہمارے ویورز کو ان سے بہت فائدہ ہوگا. لیکن ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس پلیٹ فارم سے ہم وہ چیزیں آپ تک پہنچائیں جس کے ذریعے معاشرے کا بگاڑ ختم ہو سکے، معاشرے کی اصلاح ہو سکے، معاشرے میں اچھائی آ سکے. ہمارا یہاں پہ بیٹھ کے اس پروگرام کو کرنے کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے درمیان کدورتیں یا نفرتیں پیدا کریں، بلکہ ہمارا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ جتنے لوگ اس پاکستان میں رہ رہے ہیں
پہلے چاہے وہ کسی بھی نسل سے ہیں, کسی بھی مذہب سے ہیں, کسی بھی جو ہے تو قبیلے سے ہیں, ان کو اپنے لیگل رائٹس کا پتہ ہو کہ ان کے پاس کیا کیا رائٹس موجود ہیں, اور پھر ان کو یہ پتہ ہو کہ انہوں نے ان کو سیکیور کس طرح کرنا ہے, اور ان کو یہ بھی پتہ ہو کہ وہ اپنی بہن بیٹی کی شادی کر کے جس گھر میں بھیج رہے ہیں اس بہن بیٹی کے بھی حقوق ہیں, اور ان کو پتہ ہو کہ کل کو اگر ان کی بہن بیٹی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو وہ اس کے لیے کھڑے ہو سکیں, وہ اس کے لیے آواز اٹھا سکیں, وہ اس کی فلاح اور بقا کے لیے بات کر سکیں. تو بیسک مقصد اس پروگرام کا یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس پار جو ہمارے ویورز بیٹھے ہیں ان کو اپنے حقوق کا پتہ چلتا رہے. میڈم خوشنود ذاکر اللہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, ہم ان کے مشکور ہیں, یہ آئیں, انہوں نے ہمیں ٹائم دیا, خوبصورت گفتگو کی. اور میڈم بہت بڑی فیلڈ ہے یہ, بہت واسٹ فیلڈ ہے جو ہیومن رائٹ ہے. یقیناً ایک پروگرام میں ہم پورے تمام ہیومن رائٹس پہ بات نہیں کر سکتے, لیکن ہم ضرور بات کریں گے, حق شفا کے حوالے سے بھی بات کریں گے ہم, جو ہے تو اس کے علاوہ بھی پراپرٹی رائٹس جو فیمیلز کے ہیں, میل کے ہیں, اس حوالے سے بھی بات کریں گے. یقیناً ہم گائے بگائے میڈم کو بلاتے رہیں گے, اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ہیومن رائٹس کے حوالے سے 2-3 سیٹنگز ایسی رکھیں کہ جس میں پراپر گائیڈنس مل سکے. ریڈیو پوڈ کاسٹ میں سیرش منور بخاری آپ کی خدمت میں حاضر تھی, اور میرے ساتھ تھی خوشنود ذاکر اللہ. یقیناً ہمارے پروگرام آپ کے لیے فروٹفل رہا ہوگا, اور اس حوالے سے آپ ہمیں فیڈ بیک بھی دیتے رہیے گا. انشاءاللہ بشرط زندگی ملاقات ہوتی رہے گی. اللہ نگہبان. اچھا, اس میں آپ لوگوں نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ میں نے کیا یہ پیشکش اور وہ نہیں بتایا نا آپ لوگوں نے, سر پیشکش اور وہ نہیں بتایا تھا.